رانجہ صاحب، بچوں کی مائیں عدالت میں جاوید اقبال کو مارنے کیا آگے بڑھتی تھیں؟ وہ تو بیان دیتے ہوئے کہتے تھے کہ ہمیں اجازت دیں، ہم اس کے ساتھ وہی سلوک کریں جو اس نے ہمارے بچوں کے ساتھ کیا۔ ویڈیو بھی بناتا تھا بچوں کی، اور وہ ڈرمز تھے جس میں وہ تیزاب ڈال کر تو ان کو ڈال دیتا تھا۔ کی ریٹن ڈائری ہے جس میں اس نے 100 بچوں کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ اتنے وٹنسز کا لکھنا ہے نا، وہ بہت پینفل تھا۔ وہ زنجیر تھا کہ گلے میں ڈال کے اس کی گردن کو پیچھے کہتے تھے تو گردن جو تھی وہ ٹوٹ جاتی تھی۔ اس کا زیادہ رویہ پولیس کے ساتھ ٹف ہوتا۔ کئی پولیس آفیسر، سب انسپیکٹر، انسپیکٹر لیول کے لوگوں کے اس نے نام بھی لیے کہ یہ میرا دوست تھے۔ السلام علیکم، میں ہوں عاصم تارڑ۔ پاکستان کی تاریخ کا تقریباً 23 سال پہلے ہونے والا واقعہ جب جاوید اقبال درندے نے لاہور میں 100 بچوں کو بڑی بے دردی سے قتل کیا تھا۔ اس وقت صرف ان 100 بچوں کی مائیں نہیں روئی تھیں بلکہ پوری دنیا کی مائیں روئی تھیں۔ وحشی قاتل جاوید اقبال مغل نے 100 معصوم بچوں کو قتل کیا اور پورے عالم کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ جاوید اقبال کو اللہ بخش رانجھا صاحب نے سزائے موت کا حکم سنایا۔ اس ڈاکومنٹری میں وہ بھی میرے ساتھ ہوں گے، ان کے وقت دینے کا بہت شکریہ۔ جاوید اقبال قاتل کو ٹرائل کورٹ کے جج اللہ بخش رانجھا نے عبرتناک سزا کا حکم سنایا۔ 100 بچوں کو جنسی زیادتی کے بعد قتل کرنے کے جرم میں جاوید اقبال کو مینار پاکستان لے جا کر متاثرہ بچوں کے والدین کی موجودگی میں سرے عام پھانسی دینے کا حکم دیا۔ پہلے اس زنجیر سے جاوید اقبال کا گلا گھونٹا جائے جس سے وہ بچوں کو قتل کرتا تھا، پھر لاش کے 100 ٹکڑے کیے جائیں اور ویسے ہی تیزاب کے ڈرم میں ڈالا جائے جیسے یہ سفاک قاتل بچوں کی لاشیں تیزاب میں ڈال کر تلف کرتا تھا۔ جاوید اقبال درندے نے جن بچوں کو بے دردی سے قتل کیا ان تمام بچوں کی عمریں 6 سے 16 برس تھیں۔ جاوید اقبال ڈی آئی جی کے دفتر گیا اور کہا کہ اس نے 100 بچوں کو قتل کیا ہے۔ پولیس والوں نے یہ سمجھا کہ یہ شخص ان کو بیوقوف بنا رہا ہے اور کوئی ویسے پاگلوں کی طرح باتیں کر رہا ہے یا ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اور اس کی بات پر توجہ ہی نہ دی۔ جاوید اقبال نے کچھ دنوں کے بعد ایک خط لکھا اور وہ خط روزنامہ جنگ کے دفتر بھجوا دیا۔ اس خط کی تحقیقات کے لیے کچھ صحافیوں کی ذمہ داری لگائی گئی، تو جب ان صحافیوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ جاوید اقبال مغل نامی شخص واقعہ ہی 100 بچوں کا قاتل ہے۔ جاوید اقبال بچپن میں اپنے محلے میں جاوید ککڑی کے نام سے مشہور تھا۔ جاوید اقبال ککڑی ظالم درندہ اتنا بڑا سیریل کلر تھا کہ 100 بچوں کے قتل کے بعد اس کو دنیا کا تیسرا سیریل کلر کہا گیا۔ وہ خط جو اس نے روزنامہ جنگ کو بھجوایا تھا، اس خط میں بچوں کے ساتھ زیادتی اور قتل کے علاوہ 74 بچوں کی تصاویر بھی تھیں۔ وہ صحافی جب تحقیقات کرنے راوی روڈ کے مکان پر گئے جس کا پتہ خط پر درج تھا، تحقیقات کرنے والے صحافی انہوں نے جب دروازے پر تالا دیکھا تو دیوار پھلانگ کر مکان میں گھس گئے۔ مکان میں وہ سب کچھ تھا جو خط پر درج تھا۔ وہ سب کچھ دیکھ کر ان کو یقین ہو گیا کہ یہ کتنا بڑا گھنونا جرم یہاں پر ہوتا رہا ہے۔ بچوں کے جوتے، کپڑے، جرابیں اور تیزاب کا ڈرم وہاں پڑا تھا۔ دیواروں پر خون کے چھینٹے تھے اور وہاں سے زنجیریں ملی جن سے وہ بچوں کا گلا گھونٹتا تھا۔ یہ نومبر 1999 کی بات ہے۔ جیسے ہی یہ خبر اخبار میں لگی تو پولیس کی بھی دوڑیں لگ گئیں۔ تھوڑے دنوں کے بعد پولیس نے 2 لڑکے پکڑ لیے جو جاوید کے ساتھ جرم میں برابر کے شریک اور سہولت کار تھے۔ جب ان سے تفتیش شروع ہوئی تو ان میں سے ایک اسحاق عرف بلہ تفتیش کے دوران فرار ہوتے ہوئے تیسری منزل سے گر کر ہلاک ہو گیا۔ تقریباً 26 دنوں کے بعد جنگ اخبار کے دفتر میں جاوید اقبال خود چل کر آیا اور ادھر ہی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اس کو قابو کر لیا۔ جاوید اقبال مغل لاہور سٹاک مارکیٹ کے تاجر محمد علی مغل کا بیٹا تھا۔ جاوید اقبال کی 2 بہنیں اور 3 بھائی تھے اور یہ سب سے چھوٹا تھا۔ پیسے کی کوئی کمی نہ تھی۔ جاوید اقبال نے اسلامیہ کالج سے FA ابھی کیا ہی تھا کہ اس کے والد نے اسے شاد باغ میں ایک بنگلہ خرید کر دیا۔ جاوید اقبال اس بنگلے میں کام کرنے کے بہانے لڑکوں کو بہلا پھسلا کر لانے لگا۔ جاوید اقبال کے پاس ہر وقت 3 بڑی مہنگی گاڑیاں کھڑی ہوتی اور وہ گاڑیاں بدل بدل کر ان پر
پر باہر گھومتا۔ اس دکھاوے سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہا تھا۔ جاوید اقبال اپنی جنسی ہوس مٹانے کے لیے آئے روز مختلف طریقے ڈھونڈتا۔ اس نے ویڈیو گیمز کی دکان بنائی۔ یہ وہ دور تھا جب زیادہ تر لڑکے ویڈیو گیمز کی دکان پر یا وی سی آر سینٹر پر جاتے تھے۔ جاوید اقبال دو کام کرتا تھا، یا تو مفت میں بچوں کو ویڈیو گیمز کا ٹوکن دیتا، یا ایک اور طریقہ واردات یہ تھا کہ فرش پر جان بوجھ کر ایک نوٹ گرا دیتا۔ جب کوئی بچہ یہ نوٹ اٹھا کر جیب میں ڈالتا تو پھر سب کی تلاشی ہوتی اور پکڑے جانے پر بچے کو ساتھ والے کمرے میں لے جا کر زیادتی کا نشانہ بناتا اور وہ نوٹ دوبارہ اسی کو دے دیتا۔ اسی طرح اس نے جم بھی بنایا تاکہ زیادہ سے زیادہ لڑکے ادھر آئیں، اور پھر ایک شاد باغ میں ہی کریانے کی دکان بھی بنائی اور مارکیٹ سے سستی چیزیں اس دکان پر بیچتا تھا۔ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے اس نے سنی سائیڈ سکول کے نام سے ایک سکول بھی بنایا۔ بچوں کو گھڑیاں اور پرفیوم کے تحائف دیتا تھا۔ جاوید اقبال کو اتنی جنسی ہوس تھی کہ جب اس کے گھر والوں نے شادی کے لیے دباؤ ڈالا تو اس نے اپنے ایک معشوق لڑکے کی بہن سے ہی شادی کر لی تاکہ لڑکے کے ساتھ میل جول میں پریشانی نہ ہو۔ 1990 میں ایک مقدمہ جاوید اقبال کے خلاف زیادتی کا درج ہوا تو جاوید بھاگ گیا۔ پولیس نے جاوید اقبال کے بھائی اور باپ کو گرفتار کر لیا۔ 7 دن تک تھانے میں وہ رہے پر جاوید پیش نہ ہوا تو پولیس نے اس کے محبوب لڑکے کو جاوید کے ٹھکانے سے اٹھایا تو جاوید نے فوری گرفتاری دے دی۔ 1993 میں جاوید اقبال کا باپ فوت ہوا تو اس پر دباؤ ڈالا گیا کہ یہ علاقہ چھوڑ دو، کیونکہ محلے میں بہت زیادہ والدین کی شکایتیں تھیں۔ باپ کی جائیداد کے علاوہ جاوید کے پاس 35 لاکھ تھے۔ جاوید نے شادرہ کے علاقے رانا ٹاؤن میں ایک عالی شان گھر تعمیر کروایا جس میں سوئمنگ پول تک بنا دیا گیا۔ یہ گھر جاوید کی عیاشی کا اڈا بن گیا۔ فتح گڑھ میں جاوید نے ایک اور ویڈیو گیم کی دکان بنائی۔ اسی دکان پر اس نے ایک لڑکا جس کے ساتھ اس نے غلط کاری کی تھی، اس نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر حملہ کیا اور جاوید کو شدید زخمی کر دیا۔ 22 دن جاوید جنرل ہسپتال میں رہا۔ اس دوران اس کی صرف ماں ہی اس کو ملنے آتی تھی اور جاوید کی حالت دیکھ کر روتی تھی۔ اس دوران جاوید کا بنگلہ وغیرہ بھی بک گیا۔ اس کا کافی پیسہ علاج وغیرہ پر لگا۔ جب وہ ٹھیک ہوا تو پھر معاشرے سے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے راوی روڈ پر ایک گھر کرائے پر لیا اور اسی مکان میں بدفعلی کر کے بچوں کو قتل کر دیتا تھا۔ جاوید اقبال کا طریقہ واردات یہ تھا کہ وہ پہلے بچوں کی تصویریں اتارتا، پھر اچھا کھانا کھلاتا اور فلم دکھاتا، پھر رات ساتھ گزارتا اور بچوں کے ساتھ غلط کاری کرتا۔ اس کو زیادہ بچے داتا صاحب دربار کے قریب سے ملتے تھے جو گھر سے بھاگے ہوتے تھے۔ بسوں کے اڈوں پر اور ریلوے اسٹیشن بھی اس کا گڑھ تھا۔ جو بچے دوسرے شہروں سے آتے تھے ان کی جوتیاں سنبھال دیتا تھا اور ان کو نئی جوتیاں پہننے کے لیے دیتا تھا۔ جاوید اقبال کو پکڑے جانے کے بعد 90 سے زیادہ بچوں کے والدین نے بچوں کے جوتے پہچان لیے تھے۔ جاوید اقبال کے اپنے ساتھ ایسے ہوا تھا اور وہ معاشرے سے اس کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ جاوید اقبال نے جنگ اخبار میں یہ بھی اعتراف کیا کہ وہ بدفعلی کرنے کے بعد تیزاب کے ڈرم میں ان کے اعضاء کو ڈال دیتا، بعد میں ان کی باقیات کو دریا میں بہا دیتا تھا۔ جاوید اقبال کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ فرد جرم عائد ہونے کے بعد اس نے الزامات کا اعتراف کر لیا۔ جاوید اقبال نے جو خط لکھا تھا اس میں لکھا کہ میرے جرم کا بہت سے لوگوں کو پتہ ہے، میں پولیس رسالہ بھی نکالتا ہوں اور اس میں پولیس والوں کے انٹرویو بھی چھاپتا ہوں اور بہت سے پولیس افسران میرے رابطے میں ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اللہ بخش رانجھا صاحب سے۔ جاوید اقبال نے عدالت میں کوئی سر ایسی بات کی کہ میرے کچھ مجرمانہ کاموں میں پولیس والے ساتھی تھے اور پولیس والے جاوید اقبال کا سامنا کرنے سے کیوں اوائڈ کرتے تھے؟ اس کا زیادہ رویہ پولیس کے ساتھ ٹف ہوتا تھا۔ کئی پولیس آفیسر یہ سب انسپیکٹر لیول کے لوگوں کے اس نے نام بھی لیے کہ یہ میرا دوست تھے اور ان کے ساتھ میں شکار کھیلتا تھا، یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا، منسار کر پتہ نہیں کیا کیا ایکٹیویٹیز کرتا تھا۔ مجھے تو گرفتار کر لیا گیا، ان کو کیوں نہیں گرفتار کیا گیا؟ اس قسم پولیس والے تو کورٹ میں تقریباً اوائڈ کرتے تھے کہ اس کا سامنا نہ کریں، جو کہ ان تھانوں میں پوسٹڈ رہے ہیں جہاں جاوید اقبال رہتا تھا۔ سر جاوید اقبال کی ڈائری میں کیا درج تھا اور بچوں کی کیا چیزیں محفوظ رکھتا تھا؟ کی ریٹن ڈائری ہے جس میں اس نے 100 بچوں کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ ان میں سے جو مینلی ہوتا تھا کہ وہ اپنے کیونکہ ڈیڈ باڈیز ضائع ہو چکی تھی تو وہ مینلی
उन बच्चों के जो कपड़े थे ना, अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड, हर बच्चे को मर्डर करके वो उसके कपड़े और जूते जो लास्ट बॉर्न क्लोथ्स थे उनको वो महफूज कर लेता था, और उसने अपनी डायरी में हर बच्चे का नाम, बल्दियत, गांव का पता और लिखा होता था। उसकी डायरी में ये लिखा हुआ। रांझा साहब, वो वाकया बताइएगा जब एक माँ ने अपने बेटे की शलवार में अपने हाथ से बनाया नाला पहचाना तो वो रोती हुई अदालत में गिर पड़ी और अदालत में उस वक्त मातम का समा था। एक बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ। चौधरी नजीब फैसल जो थे ना, वो सीनियर एडवोकेट हैं, वो वकील थे प्रिंसिपल अक्यूज जावेद इकबाल के। तो उन्होंने क्वेश्चन कर दिया एक माँ से, तो आपने कहा है कि मैंने उसको शलवार में नाला डाल दिया, और वो नाला मैंने अपने हाथ से बुना था, तो उस नाले के जो फाइबर था उसका कलर क्या था? तो फिर वो उसने बताया कि उसका ये कलर था, 2 कलर थे उस नाले में, और जब वो कपड़े में से नाला निकाला गया तो वही 2 कलर के थे, और वो बेचारी अंदर ही चीख पड़ी और पता नहीं किस तरह उसको उठाया गया, पानी पिलाया गया। तो वो जो इतने विटनेसेस का लिखना है ना, वो बहुत पेनफुल था। सर, मरने वाले बच्चे, उनमें क्या 2 भाई भी थे? बाज जो लीगल एयर थे वो उनमें डिसीज 2 थे, 2 बच्चे, 2 भाई गए, एक नहीं था, तो कई का सिंगल था। सर, उस माल मुकदमे में क्या क्या चीजें थी? उसमें वो जंजीर था जिसको वो जब बच्चा नए कपड़े पहनने के बाद वो कहते थे आता था, तो कुछ बातें मुझे जेब नहीं देती बताने वाली, वीडियो भी बनाता था बच्चों की, तो वो और बच्चा जब निकलने लगता था तो उसके गले में डाल के उसकी गर्दन को पीछे कहते थे, तो गर्दन जो थी वो टूट जाती थी और उसके बाद डेथ हो जाती थी। और वो ड्रम्स थे जिसमें वो तेजाब डाल कर तो उनको डाल देता था। सर, जब आपने जावेद इकबाल को सजा सुनाई तो क्या वो अदालत में था और उसने कुछ कहा? वो मौजूद था और वो अदालत में बार बार ये भी कहता था, मुझे मेरे अंजाम का पता है। ये कभी उसने बात इससे कोई इज्तनाब नहीं किया बात करने में, और उसको कोई परवाह नहीं थी। कोई ऐसा वाकया या ऐसे कोई आवाज़ या बाज़ औक़ात कोर्ट्स में लोग गाली दे देते हैं, यूची उससे कभी नहीं की। मेरे साथ तो उसने अदालत में कभी मिसबिहेव नहीं किया। रांझा साहब, आपने जो सजा सुनाई उसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो उस वक्त 302A में मैंने सजा दी। 302A होता है किसास, कि एविडेंस हो या उसने तस्लीम किया हो। उसने मेरे सामने तो उससे इनकार नहीं किया था, लेकिन क्योंकि अपीलेट कोर्ट ने इसको 302B में कर दी, फेडरल सीएट कोर्ट ने, तो फिर अब जो अपीलेट कोर्ट ने की हमें कहना चाहिए वही सजा दुरुस्त। बच्चों की माएं जब अपना बयान अदालत में रिकॉर्ड कराती तो वो क्या जज्बाती हो जाती थी? इसी तरह थी, वो तो बयान देते हुए कहते थे कि हमें इजाजत दें, हम इसको पकड़ें, हम इसके साथ वही सलूक करें जो इसने हमारे बच्चों के साथ किया। रांझा साहब, जावेद इकबाल बच्चों को क्या नए कपड़े पहनाता था? उसकी डायरी में ये लिखा हुआ, आज लड़के दाता साहब गए, वहाँ से फलां वल्द फलां को ले आए, वो गारा है, उसे नहलाया, उसको नए कपड़े पहनाए, और जो पुराने कपड़े थे उनको वो महफूज रखता था, और उनको उसने उसी घर में रावी रोड में जो उसने रेंट पे लिया हुआ था उसमें महफूज रखा, और नए कपड़े में वो उनको अपना मर्डर कर देता था। उनकी रांझा साहब, क्या उसने ये बात की थी कि मैं तो 500 बच्चों को भी आसानी से मार सकता था? उसने कहा मेरे पास 500 बच्चों के लिए नुस्खा था मारने का, लेकिन मैंने अपनी माँ के मरने पे ये मन्नत मानी थी कि मेरी एक माँ रुलाई गई है, मैं 100 माँ रुलाई, और जब 100 बच्चे मर गए तो मैंने बस कर दिया। सर, आपने जो सजा दी उसके बारे में क्या कहेंगे? तो देखे ना कि 100 बच्चा मर्डर हुआ हो तो उसका फैसला कर रहे हो, और उसकी डेड बॉडी, वो तो जो मैंने दी मैंने अपने अकल के मुताबिक ठीक दी, जिसको तस्लीम न किया गया, तो फिर अब जो अपीलेट कोर्ट ने की हमें कहना चाहिए वही सजा दुरुस्त है। रांझा साहब, बच्चों की माएं अदालत में जावेद इकबाल को मारने क्या आगे बढ़ती थी? तो उनका बयान लिखना, और जब वो जावेद इकबाल के सामने खड़ी होती थी तो वो बड़ा ही पेनफुल
वक्त था। उनमें से हर एक की ख्वाहिश होती थी कि उनके इख्तियार में हो वो जावेद इकबाल के साथ वही सलूक करें जो उसने उनके बच्चों के साथ अलेजिडली किया हुआ था। गिरफ्तारी के 2 साल बाद लाहौर की कोट लखपत जेल में 8 अक्टूबर 2001 में जावेद और उसका साथी साजिद मुर्दा पाए गए। दोनों अलग अलग कमरों में कैद थे। एक वक्त में दोनों का खुदकुशी करना मुअम्मा था। जेल हुकाम ने बताया कि दोनों ने बिस्तर की चादरों से फंदा बनाकर खुदकुशी की है। जावेद इकबाल के खानदान के किसी फर्द ने भी उसकी लाश वसूल ना की, बल्कि कहा कि हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक ना है। यूं जावेद इकबाल को लावारिस कब्रों के साथ दफन कर दिया गया। इस वाक़े को 23 साल गुजर गए, हमारा मुआशरा नहीं बदला। आज भी पाकिस्तान के जिस इलाके में भी बच्चों के साथ कत्ल और ज्यादती के वाक़यात सामने आते हैं, ज़ैनब कत्ल केस जैसे वाक़यात होते हैं, तो जावेद इकबाल का घिनौना जुर्म भी लोगों के ज़हनों में ताज़ा हो जाता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।